السلام علیکم عزیز، ہمارا آج کا موضوع ہے بہروپیہ ڈرامہ، جس کی 32 اقساط بڑے ذوق و شوق سے دیکھی گئیں کہ اس میں ایک نئی چیز تھی، اور وہ نئی چیز کیا تھی؟ فیصل قریشی یعنی جو میکائل، جو مین کریکٹر تھا اس پلے کا. تو اس میں اس کے 5-6 کریکٹر تھے. ایک وہ مینٹل ڈس آرڈر ہی کہہ لیں اس کی صورت میں، یا ڈبل پرسنالٹی کہہ لیں اس صورت میں. ایک نئی چیز تھی جو پیش کی گئی ڈرامے کی صورت میں. تو بہت زیادہ کشش، بہت زیادہ اٹریکشن، بہت انتظار کہ بھی آگے کیا بنتا ہے، آگے کیا بنتا ہے. اور میکائل کا اس طرح ہر دفعہ ایک نئے روپ میں، جس طرح ماں کا ایک کریکٹر اس کے اندر ماں کا تھا، ایک کبیر کا تھا، ایک سمیر صاحب کا تھا، جنید اس میں، پھر دوسرا اس میں کریکٹر جنید کا، تو اس طرح سے تیمور کا. تو یہ 5-6 کریکٹر تھے جو اس کی ذات کے اندر تھے. اور بظاہر وہ ملنے جلنے میں، جیسے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، ہم اپنی سوسائٹی میں بھی، کہ ہمیں ایسے بہت سے لوگ نظر آتے ہیں کہ بظاہر وہ بڑے پولائٹ، بڑے شستہ سنجیدہ سے، اور بڑے ذمہ دار، بڑے لونگ اور کیئرنگ نظر آتے ہیں. لیکن جو ان کے کلوز رشتے ہوتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر کچھ مینٹل ڈس آرڈر چل رہا ہے، کہ وہ حقیقتاً ویسے نہیں ہوتے، یا کبھی کبھار انہیں کچھ ایسا ان کے اندر آتا ہے چینج کہ وہ بیلنس ان کی شخصیت نہیں رہتی. تو اس لحاظ سے اس ڈرامے میں ایک بہت خوبصورت پہلو تھا جو دکھایا جا رہا تھا کہ وہ میکائل، جنید، تیمور اور وہ جو تھا کبیر اور سمیر صاحب، ان کے روپ میں جب وہ مختلف، اور ماں کے کردار میں اس کے اندر کی جو ایک شخصیت تھی وہ سامنے آتی تھی. اور کس طرح وہ زارا، جس سے اس نے بڑی محبت سے شادی کی، پہلے بھی اس کی 2 بیویاں تھیں، اور وہ جس طرح سے ایک ذہنی تشدد کا، جسمانی تشدد کا بھی اور ذہنی تشدد کا بھی جو ٹارچر وہ کرتا تھا، جس طرح اس نے ٹارچ کیا اس پہ زارا پہ، اور زارا جس طرح تکلیف کا، اور اسے مارنا پیٹنا، سیڑھیوں سے گرا دیا، اس کو زخمی کر دیا، اور اسے مارنے کی کوششیں کی، اس کے چہرے کو زخمی کرنا، اور اس نے مختلف قسم کی اس طرح کی تشدد امیز سی پینٹنگ کر کے، کیونکہ وہ پینٹنگ بھی کرتا تھا. دیکھیں اس سے ایک طرف وہ ایک تشدد پسند شخصیت تھی اس کے اندر، ایک طرف وہ بڑا مہربان سا سمیر صاحب خانسامہ کے روپ میں، جو اسے کھانے پکانے کی بھی فکر ہوتی تھی، ماں کے روپ میں وہ آ کے اسے کنسول بھی کرتا تھا، اسے تسلی بھی دیتا تھا. اور تیمور اور جنید اور کبیر کے روپ میں اس کو مختلف مشورے میں ان کے لیتا تھا. تو یعنی ایک ملٹی پرسنالٹی تھی جو وہ دکھائی گئی تھی. تو زارا کے ساتھ اس کے جو تھا سلوک وہ بدترین تھا. زارا اس سے مینٹلی بہت زیادہ اپسیٹ، ڈپریشن اور تکلیف میں کافی حد تک وہ دوسروں سے چھپاتی بھی رہی، لیکن آفٹر آل وہ جو اس کا اصل کریکٹر تھا وہ اسے اپنے پیرنٹس کو بتانا پڑا. اور اس میں اس پلے میں جو کریکٹر دکھایا گیا زارا کی پھپھو کا، جس کے اندر جو کہ ایک نیگیٹو پرسنالٹی تھی، جو پہلے اس کے کزن سائم، جس کے ساتھ زارا کی بہت انڈرسٹینڈنگ تھی اور وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، اور ان کی شادی بھی پاسبل تھی کہ دونوں فیملیز کی طرف سے پسندیدگی تھی. لیکن پھپھو نے اپنی بیٹی کا وہاں کچھ امید میں سائم اور زارا کی انڈرسٹینڈنگ کو خراب کیا، اور زارا نے ڈپریشن میں یہ میکائل صاحب کا پرپوزل منظور کر لیا، اور پھر اس نے ایک لمبا، ایک تکلیف دیر سا گزارا. تو خیرت اس بات پہ ہوئی، یہ سمری تو ہم ڈسکس نہیں کر سکتے، یہ مختصر سا ایک مین آئیڈیا جو اس ڈرامے میں تھا. پھر اس کے سیشن ہونا، اس کا سائیکاٹرسٹ کے پاس جانا، وہ جو تھا مین کریکٹر فیصل قریشی کا، میکائل کا، تو پھر بھی اس کی شخصیت اس طرح سے الجھی ہوئی تھی کہ آسانی سے سمجھی ہی نہیں جا سکتی تھی، اور طرح طرح کی اس کے اندر نیگیٹیوٹی چلتی تھی، جسے چاہتا ختم کروا دینا، جس پہ چاہنا غلط سلوک کرنا. تو ایک عام انسانی کیفیت بھی اس میں نظر آتی ہے، کیسے انسان ہوتے ہیں ظاہر بہت مہربان سے، بڑے شفیق سے، اور بڑے بااختیار سے، لیکن اندرون سطح پہ ان کے اندر وہ ایک بہت زیادہ گھٹیا پن پایا جاتا ہے. تو انسان ہے نا، ظاہر ہے انسان مجموعہ ازداد بھی ہے، اور یہی مجموعہ ازداد اس کی میکائل کی پرسنالٹی تھی. اور وہ پرسنالٹی کس طرح وجود میں ہے کہ ہر چیز کا رویے کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، کہ اس کا جو اسٹیپ فادر تھا قاسم صاحب، وہ اس بچے کے ساتھ برا سلوک کرتے، تشدد کرتے، واش روم میں، اسٹور میں بند کرنا، مارنا پیٹنا. تو وہ بچہ اس طرح جو اتنے تشدد میں پلا، تو ظاہر ہے اس کی پوری شخصیت ٹوٹ پھوٹ گئی تھی، اور ایک انتقامی رویہ اس پہ غالب آ جاتا تھا، اور اس انتقامی رویے میں وہ بہت کچھ کر گزرتا تھا. تو چلے ڈرامہ اپنے اسٹیپس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے چل رہا تھا، اور آڈینس بڑے شوق سے دیکھ رہے تھے کہ بھی دیکھتے ہیں کہ اینڈ کیا ہوتا ہے، کیا یہ سنورتا ہے، کیا ہوتا ہے، زارا کی زندگی میں کوئی خوشی آتی ہے یا نہیں آتی ہے، یا زارا اسی طرح ڈپریشن میں رہتی ہے. تو بہرحال زارا نے اس سے اس کی عادات کی، جب اس نے اپنے بہنوئی انایا کے میاں کو بھی میکائل نے ختم کروا دیا، تو کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی شخصیت کا کوئی بھی جو انٹرنل پارٹ ہے وہ دوسروں کے سامنے آئے. تو جس پہ اس کی شخصیت کا اندرونی میں رخ آ جاتا تھا وہ اسی کا خاتمہ کروا دیتا تھا. تو جب زارا نے پھر اس سے خلا لے لی اس کی انہیں حرکتوں کی وجہ سے بہت سے چھو کر، تو تب بھی وہ زارا کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا. اس کے جو ریلیشن شپ تھی وہ اس کی پھپھو کے ساتھ تھی، اور پھپھو کا کریکٹر اس میں ایسا دکھایا گیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی سائم کے ساتھ اٹیچمنٹ کے لیے وہ زارا کو اس نے سائم کے ساتھ بھی نہ ہونے دیا، اور پھر وہ میکائل کو بھی پوری رپورٹنگ کرتی رہتی تھی. نتیجہ کیا نکلا کہ خلا کے بعد جب زارا ایک ڈیپ ڈپریشن میں گئی، اور جو ہی وہ سنبھلی اور سائم کے ساتھ پھر سے اس کے تعلقات استوار ہوئے اور اس کا پرپوزل آیا،
تو ہمارا خیال تو یہ تھا جس ذوق و شوق سے ہم لوگ دیکھ رہے تھے اس ڈرامے کو کہ فیصل قریشی کی بہت محنت تھی کہ ملٹی کریکٹرز کرنا اور ایک وقت میں اپنے پورے موڈ کو اپنی ہر بیہیویئر کو چینج کر لینا، اور بڑی خوبصورتی سے اس نے اپنا کریکٹر اس نے کیا. تو بڑی ایک تھی جستجو سی کہ دیکھیں انجام کیا ہوتا ہے، اینڈ کیا ہوتا ہے. تو توقعات کے عین برعکس اینڈ ہوا کہ زارا کی جس دن سائم کے ساتھ شادی تھی، عین اسی دن پھپھو نے جب میکائل کے فون پہ اسے یہ بتا دیا، حالانکہ پھپھی کو جب پتہ چل چکا تھا کہ میکائل ایک نیگیٹو پرسنالٹی ہے، وہ ہمیشہ دوسرے کا برا چاہتا ہے اور اس نے زارا کی زندگی میں کانٹے بو دی ہیں، اسے برباد کر دیا ہے، اس کی ہر خوشی کو، اس کی صحت کو. تو پھپھو نے اس دن بھی اسے کہا جی آج سائم کی شادی ہے، زارا کے ساتھ ہو رہی ہے. نتیجہ کیا نکلا کہ میکائل جو تھا ہی نیگیٹو، جو ہر وقت ایک متشدد سوچ کا حامل کریکٹر تھا، جو اپنے علاوہ کسی کو خوش دیکھ نہیں سکتا تھا اور جو چاہتا تھا وہ کر کے دم لیتا تھا. تو میکائل صاحب نے عین موقع پر سائم کو گولی مار دی، شوٹ کر دیا، اور عین نکاح والے دن سائم کی ڈیتھ. سوال یہ ہے کہ تجزیہ مجھے اس لیے کرنا پڑا اس ڈرامے کا، اگر یہ اینڈ اس طرح کا نہ ہوتا تو شاید میں کسی اور صورت میں اپنی حالت کا اظہار کرتی. لیکن بات ساری یہ ہے کہ اس طرح کا غیر منطقی انجام کیوں رکھا گیا. ضروری نہیں کہ آپ وہ فلمی ہیپی اینڈنگ رکھتے رائٹر یا ڈائریکٹر جس کی بھی یہ انتخاب ہے سننے میں، کیونکہ اکثر آتا ہے نا رائٹرز گلے کرتے ہیں کہ میں نے تو اور طرح سے اس کا لکھا تھا، میرا اسکرپٹ چینج کیا گیا ہے. تو آئی ڈونٹ نو کہ اس میں ڈائریکٹر صاحب نے اس کا اسکرپٹ چینج کیا یا رائٹر نے ہی یہ لکھا تھا، لیکن یہ الجھن ضرور رہ گئی ہے. سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ ضروری نہیں تھا کہ آپ فلم میں اینڈنگ دکھاتے کہ ہیپی. تو اتنی زیادہ تو اس میں آ گئی ہوئی تھی، اتنی زیادہ جو تھی تلخیاں. زارا کی تو پوری وہ جو میرڈ لائف کا پیریڈ تھا وہ تلخیوں میں گزرا تھا، اور وہ ماں باپ کی اکلوتی بچی تھی، ماں باپ بھی اس کے ہرٹ ہوتے رہے. اور اس کی پھپھو کی بیٹی جو تھی اس کا تو کچھ نہیں بگڑا، جو کہ پورے ڈرامے میں ایک نیگیٹو کردار رہی، گھر میں رہ کے کہتے ہیں نا گھر کا بیدی لنکا ڈھائے، تو اس نے تو لنکا ڈبو دی تھی زارا کی اور زارا کے اپنی بھائی کی فیملی کی، کہ ان کا تو اور کوئی بچہ بھی نہیں تھا. اور اپنی اس کی بیٹی کا کی اچھی خاصی ہیلو ہو گئی اپنی باز کے ساتھ، تو اس کی بیٹی کی زندگی تو سنور گئی. تو زارا کا یا سائم کا اس میں کیا قصور تھا؟ سائم بھی تو اپنی ماں کا سہارا تھا، ایک ہی بیٹا اور ایک ہی بہن تھی اس کی، اور وہی اپنی فیملی کا جو تھا وہ سپورٹنگ ہینڈ تھا. تو اس میں دردی سے ایسا اینڈ کیوں کیا گیا کہ وہ سائم کو عین نکاح والے دن شوٹ کر دیا گیا؟ اور پھر اگلا سین دیکھیے جو اور حیرت انگیز ہے، جس میں انسان عقل حیران ہو جاتی ہے کہ بھی کون تھا جو سوچ رہا تھا کہ یہ جو ہم اینڈ کریں گے اس میں بہروپی میں تو یہ اینڈ ہلا کے رکھ دے گا. ہلا کے اس نے رکھ دیا، ہماری عقلوں کو متغیر ہو گئے ہم دیکھتے دیکھتے بھی یہ کیا تک کیا ہے بچگانا سی. بلکہ آپ نے تو اسے بہت کچھ دکھانے کی کوشش میں زیرو ہی کر دیا کہ گولی لگنے کے بعد آپ اگلا سین اسے دکھا رہے ہیں جی اس کی قبر کا، اور وہاں زارا پھول ڈال رہی ہے، پھول ڈالنے لگے ہیں وہاں بھی وہ جو ان کی گفتگو ہوئی ہے ہمیشہ کی طرح تلک سے. اور پھر وہ جی زارا کے کہنے پہ زارا نے جب اسے کہا کہ پھر اپنے آپ کو مار لو، ایسے کر لو، اور وہ جو انجیکشن اب جانی وہ اپنے پاکٹ میں انجیکشن رکھ کے پھرتا تھا کہ اس نے انجیکشن نکالا اور خود کو انجیکشن لگا لیا کہ ہاں میں مر جاتا ہوں، کہ میں تم کہتی ہو کہ میں خود کو ہی مار لوں. چلے جی مان لیا کہ چونکہ وہ ایک ذہنی مریض تھا، نفسیاتی مریض تھا، اور ملٹی پرسنالٹی تھی اس کی، اور تشدد پسند بھی تھا، تو چلے اس نے اپنے آپ کو ختم کر لیا. جب اپنے آپ کو اس نے ختم کر لیا تو وہ جو لاسٹ سین اس میں دکھایا گیا اس کی ڈیڈ باڈی کا، اس کے پاؤں کی حرکت، اس سے کیا بتانا چاہ رہے تھے آپ؟ یعنی کہ وہ مر کے بھی نہیں مرا. تو زارا کو کس چیز کی سزا ملی ہے اس کے پیرنٹس کو؟ حاصل کیا تھا اس ڈرامے کا؟ اگر کچھ باقی آڈینس کو سمجھ آیا ہو تو ضرور کمنٹ کریں، بتائیں، تاکہ ہمارے بھی ذہن میں جو گرہ بندھ گئی ہے نا کہ یہ جو 32 ایپیسوڈ دیکھے گئے کیا یہ ٹائم ویسٹنگ تھا؟ اور وہ قاسم صاحب جو انہیں کیا سزا ملی؟ جی پہلے بھی وہ کرپشن کر کے باہر چلے گئے ہوئے تھے، پھر وہ آئے پاکستان میں تھوڑی دیر کے لیے، اور پھر وہ دوبارہ پکڑے گئے. اور وہ جو ان کا سمدھی تھا جس سے عنایا ان کی سیکنڈ میرج ہوئی اس کے بیٹے سے، تو سمدھی صاحب نے آرام سے عنایا کے ایکسیڈنٹ میں، کار ایکسیڈنٹ میں جب ایک بائک والا زخمی ہوا تو انہوں نے اپنی بہو یعنی عنایا کو اور بیٹے زرار کو آرام سے سمندر پار بھجوا دیا. اور زیبا بیگم بھی پوری وہ اپنی بن گئی جی، بزنس کی مالکہ ہو گئی. تو زارا کا بیچ میں کیا قصور تھا، یا اس کے پیرنٹس کا، یا سائم کا؟ کہتے ہیں نا برے کا برا انجام ہوتا ہے، اچھے کا اچھا انجام ہوتا ہے. تو میکائل صاحب مر کے بھی نہیں مرے، انجیکشن لگا کے بھی ان کا پاؤں ہل رہا تھا. اب باقی سب کا بھی قاسم صاحب کو چلے پولیس پکڑ کے لے گئی، اور وہ اتنی اپروچ والے ہیں کہ وہ تو پھر آ جائیں گے بیل پہ، باہر آئیں گے اور پھر باہر پرواز کر جائیں گے. تو کیا دکھانا چاہتے تھے آپ؟ مقصد کیا تھا اس اینڈ کا؟ اگر آپ اس میں اتنا کر دیتے صرف قلم کی جنبش سے کہ بھی ان کی سائم کی اور اس کی شادی ہو گئی ہے، کہ جس لڑکی نے اتنی تکلیف، اتنی دکھ اٹھائے ہیں، اتنی ان پلیزنٹ سی اس کی لائف گزری ہے، تو ایک ہیپی اینڈ ہو گیا اس کی لائف کا کہ اس کے پیرنٹس بھی مطمئن ہو گئے، سائم کی ماں بھی مطمئن ہو گئی، اور اس طرح سے دو اچھے لوگ مل گئے. تو سمجھ نہیں آئی جی اس قسم کے غیر منطقی
लॉजिक कोई नहीं बनती कुछ चीज़ों की ना। कुछ मास्टर पीस बनाने के चक्कर में ना वो मास्टर पीस क्या होता है, वो तो ज़ीरो पीस ही हो जाता है। तो थोड़ा सा स्क्रिप्ट को की एंडिंग करते हुए ना ऑडियंस का ख्याल भी कर लिया करें कि जो बड़े ज़ौक़ शौक़ से देख रहे होते हैं। और इस किस्म के एंड में ना उनकी सारी तवक्कात का जो होता है ना महल, वो धड़ाम से ज़मीन बोस हो जाता है। तो लिहाजा फिर क्या करें इंसान, पहले एंड देख लिया करें उसके पास कोई अलादीन का चिराग हो कि वो एंड में देख लिया करे कि इस एंड में अक्ल इसी एंड को तस्लीम करेगी, या ये हमारी जो है हमारे अंदर ड्रामा देखने का ज़ौक़ शौक़, तो क्या वो उसकी तस्कीन किस लिए देखते हैं हम टीवी, ड्रामा, मूवी या ये चीज़ें या रीडिंग वगैरह हम किस लिए करते हैं? अपने अंदरूनी ज़ौक़ की तस्कीन के लिए। और जब इस किस्म का उल जुलूल किस्म का एंड हो तो वो कारी यानी रीडर और वो जो देखने वाला है ऑडियंस, वो कहाँ जाएं इस किस्म की अंजाम को देखते हुए? तो कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या? कुछ खुदा रा ख्याल किया करें।